لوگوں نے آپ کو جادوگر بھی کہا، ان لوگوں نے آپ کے اوپر اجریاں گندی پھینکی، ہم تو پاس سے نہیں گزرتے نا، آپ کی نماز کی حالت میں آپ کے اوپر رکھ دی گئی، آپ کے رستے میں کوڑا کرکٹ اور کانٹے اور یہ پھینکے گئے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، انتہا کوئی کانٹا لگا کے رکھا، میرے نبی کو انہوں نے پتھر مارے، لہولہار کر دیا، نشانے لے لے کے آپ کے پاؤں کے گٹوں پہ جلوہ مارتے تھے کہ چلنے کے قابل نہیں، کامیابی ایسے ملتی، مشکلات سے ایسے نکلا جاتا ہے، میرے نبی نے برداشت کیا، اور پھر ان کے حق میں دعائیں دی، ان کے حق میں دعائیں دی، کہا ان کی نسلوں میں، ان کی پشتوں میں مجھے میرے ماننے والے مجھے نظر آتے، دعائیں دی، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا کے تو دیکھے بلا، ہمیں کوئی بات کر کے کوئی جائے گا، اس نے رہنا ہی کہاں پہ رہنا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، یہی ہوتا ہے ہمارا رویہ، اس لیے ہم ذلیل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر تو بات ہی نہیں کرنی ہوتی، میں نے اگزامپل اس لیے دی ہے، اتنے مشکلات دیکھیں لیکن کبھی بھی بدلے کے بارے میں سوچا نہیں ہے، کبھی اپنی بد زبانی نہیں، بد اخلاقی نہیں، اور غصہ نہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا دیا، ہمیں سب سے پہلے اگر اپنے نسلوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آج ارادہ کر لیں 25 سال کا انتظار کریں، ہم کہتے ہیں ادھر سے ہم سوچیں دوسری طرف جا رہا وہ حالات بدل چکے ہیں، ایسے نہیں ہوتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، 25 سال کم از کم، 25 سال، ویسے 23 سال کا ہے نبوت کے ملنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 23 سال، تو یہ 23 سال لیکن 25 سال جو میں نے ویسے جنرل فکر کہہ دیا ہے، اتنے سال کے لیے پھر تیار ہو گئے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر میں ان کرسیوں سے اٹھ کے تو یہاں پہ آج کھڑا ہو سکتا ہوں تو میرا بھی خطاب ہو گیا اور آپ کا بھی خطاب ہو گیا، پلان کرنا پڑے گا، آج آپ اپنے بچوں کو جیسا سوچنا دیکھ رہے ہیں، جیسا جس کو آئیڈیل بنایا ہے، اس کو دیکھنے سے نہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے سے کچھ ہوگا، کسی نے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں کہ تم ڈاکٹر کیسے بنے، وہ بتائے گا کہ میں کیسے ڈاکٹر بنا تھا، محمد علی جناح یہ بانی پاکستان ایسے بن گئے، پچھلا پہر رات کا، اور حضرت فاطمہ ان کو کہتی ہیں کہ سو جاؤ، کہ اگر میں سو گیا تو یہ کیسے معاملہ، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا، تو پھر بڑے آدمی کیسے بنے، جس کے طرح کا بننا چاہتے ہیں اس کی ہسٹری پڑھو، اس کی تاریخ پڑھو، میں نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے، تو آپ کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں، ہم یہ ناول پڑھتے ہیں، ہم یہ لطیفے پڑھتے ہیں، ہم سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہم نے کبھی اس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا، اور ہمارے میری بہنیں بیٹھی ہیں، شاید ہی ہمارے گھروں میں کسی کے اندر سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، کسی کے گھر میں نظر بھی آتا ہے نا، انشاءاللہ یہ بیٹی، یہ مسکان یہاں پہ کھڑی تھی، یہ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دکھائے گی، سیرت کی کتاب ہے نا، اور ان کی محبت ہے اپنے نبی سے، اور بیٹی دیکھے پھر تربیت کیسی ہوتی ہے، ہماری کتابیں خریدنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، ہم سونا خریدیں گے، زیورات خریدیں گے، اچھے کپڑے خریدیں گے، جوتے تو دنیا بڑے دے دیتی ہے، ہمیں جوتوں کی اتنی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، آج جوتے شوکیس میں رکھ کے بک رہے ہیں، کتابیں زمین کے اوپر چٹائیوں پہ رکھ کے بک رہی ہیں، یہ تو حال ہے ہمارا، اگر ہم نے اپنے بچوں کو کسی کی طرح کا بنانا ہے تو پھر اس کے ساتھ تصویریں ضرور بنائیں، بہت سارے لوگ جو نا گاڑیوں کے بڑی بڑی اچھی گاڑیاں ان کے پاس کھڑے ہو کے تصویریں بنا لیتے ہیں، تو کیا وہ تصویر اس کے ساتھ بنانے سے وہ گاڑی کا مالک ہو جاتی ہے؟ نہیں ایسی ہوتا، کوئی وزیر اعظم عمران خان کے پاس کھڑا ہو کے، میاں صاحب کے پاس کھڑا ہو کے، آج کل تو میاں صاحب کے ساتھ ویسے نہیں لوگ بنواتے ہیں،
کہتے ہیں اس سے بہتر ہم خود ہی بنا لیں. تو میرے لیے جب وہ تصویریں بنانے سے کیا ہم وزیر اعظم بن جائیں گے؟ نہیں ایسے ہوتا. بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو وزیر اعظم کے نال میری تصویر بنی, بس اسٹیٹس شو کرنے کے لیے. ہمیں نقشے قدم پہ چلنا ہے اس شخص کے جس طرح کا ہم بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بنانا ہے تو بس ڈاکٹر ایک پکڑ لو اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرو, اس کی مشکلات دیکھا کرو. دنیا میں کوئی ایسا کامیاب شخص گزرا ہی نہیں ہے جس نے ابتدا میں مشکلات نہ دیکھی. اور یہ میرا نہیں ابھی بچہ وہ پڑھ رہا تھا سورہ 3 کی جنو تلاوت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائی ہیں, 4 قسمیں. یہ میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں, 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, یہ جنت کے پھل ہیں. انجیر کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی. پھر اس کے بعد یہ کوہ طور کی قسم کھائی جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ امن کے شہر قسم کھائی. 4 قسمیں بہت بڑی کھا کے تو پھر اس انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ تمہیں بہترین اوصاف کے ساتھ میں نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو بے شک میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ہم مشقت نہیں برداشت کر سکتے, آسانیاں چاہتے ہیں, کامیابی نہیں چاہتے ہیں. میری بہنیں کتنی یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں کہتا ہوں گھر میں آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ. سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سر میرے پاس پڑھتے نہیں ہیں. لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں جن کے گھروں میں مائیں اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں ان کے بچے ہی کامیاب ہوتے ہیں. ٹیوشنوں پہ پڑھ کے کبھی بچے کامیاب نہیں ہوتے. یا بچہ خود پڑھے یا ماں پڑھانے والی ہو, باپ پڑھانے والا ہو. تو یہ اسماعیل کی بات کرتے ہیں, اسماعیل کی ماں پڑھاتی ہے, کبھی وہ ٹیوشن پہ نہیں گیا. کیوں باجی ایسے ہی جی. یہ نام جو بچہ پڑھا تھا وہ بھی اسی کا بھائی ہے. تو آپ نے بنانا ہے تو باجی آپ کتنی تک گھر میں پڑھاتی ہیں, ان کی طرح پڑھائیں گے تو پھر آپ کے بچے بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے تو چھٹیاں ہی نہیں ختم ہوتی. ہمیں یہ میرے پاس یہ چٹ کس چیز کی ہے, یہ آپ کے بچوں کے مسائل ہیں. بچوں کے مسائل ہیں. کیا مسائل ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں. ہم نافرمان ہوں گے تو بچے بھی نافرمان ہوں گے. ہم جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے. ہم چیٹنگ کریں گے ہمارے بچے بھی چیٹنگ کریں گے. ہم اس طرح کی باتوں میں بچوں کی سپورٹ کریں گے تو بچے بھی اسی طرح کے ہو جائیں گے, نہ چاہتے ہوئے ہو جائیں گے. جی گالی گلوچ دیتے ہیں, ماحول ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ اسکول کے اندر ماحول ایسا ہوتا ہے کسی اسکول کے اندر تھکا ہوا اسکول بھی ہو, کبھی اساتذہ کہتے ہیں گالیاں دو. کبھی آپ نے کبھی سنا ہو کسی ٹیچر نے کہا ہے کہ اسکول میں کلاس میں گالیاں دیا کرو یا باہر جا کے لڑائی جھگڑے کیا کرو. کبھی ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا. تو پھر یہ ماحول کہاں سے ملتا ہے؟ آپ کے بچوں کے جو دوست احباب ہیں, جو کزنز ہیں, جو گھر میں ہیں, جو گلی میں ہیں, وہاں سے انوائرمنٹ ملتا ہے. بچانا کس کا کام ہے؟ یہ ٹیچر کا یا ادارے کا کام نہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے, ماؤں کا کام ہے بچوں کی کمپنی میں نظر رکھنا. جی ہم کہتے ہیں جی بچے الٹے نام ڈالتے ہیں. الٹے نام کے اوپر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے الٹے نام پکارنے والوں کے لیے توبہ کی, توبہ کر رہے ہیں, ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے. الٹے نام پکارنا یہ مزاق بنا ہوا ہے. مائیں بھی بڑا ہنس کے سر جی کیا ہو گیا, پھر کیا ہو گیا. یہ گھر میں بھی آپس میں نہ لگے رہتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, لگے رہتے تو ہٹانا کس نے؟ جو غلط کام کرے آگے تو ہمیں کہنے سر جی ہٹیاں ساڑی بھئی ہم یہاں پہ گوشت کھو رہے ہیں. ہاں کیا ہمیں جلاد اور ظالم سمجھا ہوا ہے؟ ہم بچوں کے اوپر ظلم کریں گے, جو آپ کے کام ہے وہ بھی ہم کریں گے. اور خدا نخواستہ کسی بچے کو لگ گئی تو پھر جو ہے وہ آپ کی ویڈیو اور تصویریں بنا کے تو پھر ادھر تھانے میں بھی ہم ہی جائیں گے, میڈیا کے سامنے بھی ہم بھی پیش کریں گے. دیکھتے ہیں استادوں کا کیا حال لوگ کر رہے ہیں. پھر ذلیل بھی تو ہم ہی ہو رہے ہیں نا. باتیں بنا بنا کے اپنی دشمنیاں لیتے ہیں اور کوئی استاد بھی ظالم نہیں ہوتا ویسے کرے. جی پھر اس کے بعد خامیاں تلاش کرنا, ٹو میں لگے رہنا دوسروں کی جناب کہ اس کا مجھے پتا چلے, اس نے میرے ساتھ کیا نا, اب میں بھی ذرا اس کا خبر رکھوں, ذرا دھیان رکھا کرو اس کا, اس کے بدلہ لینے کے لیے, صرف اس کو یاد دلوانے کے لیے کہ اب میرے پاس بھی تمہاری بات آ رہی ہے. آج کل کیا چل رہا ہے حکومتوں میں, یہی کچھ تو چل رہا ہے. ویڈیو لیک ہو گئی, آڈیو لیک ہو گئی, ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ ٹو میں لگے ہوئے. جی گھر میں جا کر پڑھتے نہیں ہیں, گھر میں جا کر تو ہم بھی نہیں کر پڑھتے, لیکن ہمیں کہا جاتا تھا, ہمیں احساس دلایا جاتا تھا. آپ میں سے بھی جو اپنے بچوں کو احساس دلائیں گے, اس کے سامنے ٹارگٹ رکھیں گے, اس کے سامنے منزل رکھیں گے,
وہ بچے ضرور پڑھیں گے. دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں my sisters. جب اس پوائنٹ کو سمجھ لیں تو ہمیں جناب وہ بہت سارے مسئلے آ جائیں گے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں آوارہ, ایک ہوتا ہے مسافر. آوارہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی چلتا پھرتا ہے, گاڑی پہ, موٹر سائیکل پہ, پیدل یا کسی بھی طرح سے چلتا پھرتا ہے نا. اور مسافر جو ہے وہ بھی چلتا پھرتا ہے. آپ گھر سے چلے ہیں تو کس لیے چلے تھے, کس لیے باہر نکلے تھے بھلا؟ اسکول میں آنا تھا, آپ کی منزل تھی. لیکن گلی میں کئی آپ کو خاتون کوئی ایسی مل جائے, کوئی شخص مل جائے, کوئی بچہ مل جائے, بیٹا کدھر؟ میں ایسے ہی بس نکلا تھا. کوئی منزل نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہے, تو اس کو کیا خیال ہے, آپ شاباش دیں گے؟ ہم سفر کر رہے ہیں, تھک رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک. کولو کا بیل ایک ہوتا ہے, ایسے کولو کا بیل, وہ جو تیل نکالتے ہیں نا, انہوں نے جناب وہ ایک بیل کو لگایا ہوتا ہے اس کے ساتھ, وہ اس کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے. صبح سے لگتے ہیں, اس کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں اور وہ خود بھی چلتا رہتا ہے, چکر لگاتا رہتا ہے. شام تک اس کی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں اور شام تک وہ سمجھتا ہے میں اسلام آباد پہنچ گیا. منزل تھی نہیں نا اس کی کوئی بھی. لیکن جب اس کی وہ کھوپے کھلے گئے اور اس نے دیکھا میں تو وہیں پہ, اس کو کہتے ہیں آوارہ. اور دوسرا تھا, اس نے اسلام آباد جا کے ایمبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے تھے. وہ صبح صبح نکلا, گاڑی پہ بیٹھا اور وہاں پہ جا کے ڈاکومنٹس جمع کروا دیے. اس کی منزل تھی, اس نے سفر کیا ہے, وہ یہاں پہ سیالکوٹ سے اسلام آباد پہنچ گیا تھا. تو یہ آوارہ نہیں, ہم نے اپنے بچوں کو مسافر بنانا ہے. جی اس کے بعد رزلٹ اچھا نہیں آتا. دیکھیں ریزلٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آج بھی ٹیچر سے بھی اپنی سے بات کرتا ہوں اور اکثر ہماری اس پر بڑی بحث ہوتی ہے. میں سال کے بعد رزلٹ کا قائل ہی نہیں ہوں. مجھے نہیں چاہیے سال بعد رزلٹ, مجھے روز کا رزلٹ چاہیے. آپ اپنے بچوں کا روز کا رزلٹ کیوں نہیں لیتے؟ روز اس کی ڈائری, روز اس کا ٹیسٹ. جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں, ان کی ڈائریاں چیک کرتے ہیں, ان کے بیگز چیک کرتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں, ان کو چیک کرتے ہیں, ان کے بچے اچھے نمبر لیتے ہیں. کیونکہ وہ پھر بعد میں ہم سے بھی پوچھتے ہیں. جس نے ادھر ایک فیملی ہے, آج میرا خیال ہے جب بکس لی تھی اس کے بعد اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا. پیشور ایسی فیملیاں, لیکن ایک میرے وقت ذہن میں اس وقت آئی ہے, ابھی تک کوئی اسکول آیا ہی نہیں ہے. فیس جب بھیج دیتے ہیں. مجھے بتائیں کل کو ہم سے کیا رزلٹ پوچھیں گے؟ تو ہمیں ڈیلی کے رزلٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے. ہمیں ہفتہ وار, سمیسٹر وائز یا سالانہ یا میٹرک کا رزلٹ اس کے اوپر اس کی طرف نہیں جانا. ہمیں روز کا رزلٹ چاہیے. روز کے رزلٹ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس کی جو خامیاں ہیں, اس کی جو کمزوریاں ہیں, اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اگر یہ کر لیا تو کبھی بھی ہمارا سالانہ رزلٹ, سمیسٹر وائز رزلٹ, ہمارا میٹرک رزلٹ کبھی بھی ہمارا ڈاؤن نہیں ہوگا. جی اس کے بعد والدین کا رویہ بڑا کرنا پڑتا ہے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے, بچوں کے آگے بڑھنے کے حوالے سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کام جو ہے بچے کو ڈانٹ کے اور مار کے ہی کروایا جائے. بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو خود اٹھ کے نماز نہیں صبح پڑھتی اور بچے سے توقع کرتی ہے کہ نماز پڑھے. بہت ساری ایسی مائیں ہیں جو صبح خود جلدی نہیں اٹھتی اور بچے کی شکایت کرتی ہے, سر انہیں اٹھاندے رہے, انہیں اٹھتا ہی نہیں. کئی ایسے بچے ہیں میرے پاس, دکھ ہوتا ہے, وہ ناشتے کے بغیر آ جاتے ہیں. کیا ہے ماما نے ناشتہ نہیں بنایا؟ کیوں نہیں بنایا بھائی؟ کل کو وہ ماں اگر کسی سے شکوہ کرتی ہے تو اس کا بنتا ہے. جو بچے کو ناشتہ بنا کے دینے کے لیے نہیں اٹھ سکتی صبح, میرے سر میں درد ہے تو مجھے بخار ہے, تو ماں کی جان نکل جاتی ہے اگر بچہ جنو بھوکا جائے اسکول, اور اس کو پتا ہو کہ جنا اس نے سارے دن کیسے گزارے گا. ہم بڑے ہو گئے, ہماری مائیں آخری دم تک جو ہے وہ ہماری ٹینشن لیتی. کبھی ناشتہ کیے بغیر چلے گئے کسی وجہ سے, پیچھے فون کر کے اس نے کچھ کھایا کہ نہیں. کیسی مائیں ہیں آج کے دور میں, اس کی چیزوں کا نہیں پتا. بچہ چیزیں مانگتا ہے, بچہ میرے پین کوئی نہیں, میری پینسل کوئی نہیں, لے کے نہیں دیتی ہے. کتنے دن ڈائریوں پر لکھ کے ہم بھیج دیں. کافی سارا فرق آ گیا ہے, ویسے بہتری آ گئی ہے, لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ ہم ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکے. جی اس کے بعد آوارہ گردی کرتے ہیں. ساری چیزوں کا مقصد اس کی حل ایک ہی ہے, ہمیں کوئی اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بنانی ہے اور اس کے تاریخ پڑھنی ہے, اس کا طریقہ کار پڑھنا ہے, اس کے حالات زندگی پڑھنے ہیں, اور
دیکھنا اس نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق کرنا شروع کر دینے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم آرام دہ ماحول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کرنا نہ پڑے۔ جن لوگوں نے اپنی لائف کے شروع کے دنوں میں، چاہے وہ اپنی زندگی ہے یا بچوں کی زندگی ہے، اگر ابتدائی دور جو ہے، ابتدائی جو دن ہیں وہ آسائشوں میں گزار دیے تو وہ مینٹلی تیار رہے بعد میں آنے والی مشکلات کو فیس کرنے کے لیے۔ اور جس نے شروع کے اندر مشکلات فیس کر لی ہیں، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، تو وہ اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں، اس کے لیے آسانیوں کے دن آنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ سب کو جو اپنے بچوں کے لیے مشقت کرتی ہیں، پین لیتی ہیں، اور رات کو اٹھ کے تہجد کی نمازوں میں اپنے خدا سے دعائیں کرتی ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ دیتا ہے۔